رکھ دیے جو آنسو لوگ سمجھے حسین لکھا ہے روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ عزیز ساتھیوں، شاعر کہتا ہے یاد احمد بھلانا نہیں چاہیے، یاد احمد بھلانا نہیں چاہیے، اس سے دامن بچانا نہیں چاہیے۔ یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے۔ یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے ہے خلد بری، ماں کے قدموں کے نیچے ہے خلد بری، ماں کی عظمت بھلانا نہیں چاہیے۔ اور جو بشر اپنے جیسا نبی کو کہے اس کے گھر آنا جانا نہیں چاہیے۔ جو بشر اپنے جیسا نبی کو کہے اس کے گھر آنا جانا نہیں چاہیے۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے نیر اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، غریبوں کو کلیجے سے لگانے والے پیغمبر، ڈوبتی ناؤں کو گرا دینے والے آقا، غم کی ہچکیاں لینے والے کو خوشیاں دینے والے داتا کی بارگاہ میں جسے اپنے آقا سے اتنی محبت ہے اسی محبت میں جھوک کر کے لب جھوک کر کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی روبی والی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یاد رکھیں اللہ کے رسول کے دو دور گزرے۔ اللہ کے رسول کا ایک دور مکی گزرا ہے، ایک مدنی دور گزرا ہے۔ آقا کو مکی دور میں بڑی تکلیف تھی، لوگوں نے آقا کو برا بھلا کہا، اور جانتے ہو جو آقا کہہ دیتے ہیں وہ حق ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو حضرت ابو ہریرہ کا نام اور سا ہے، نام ان کا عبد الرحمن ہے، لیکن میرے آقا نے ایک بار ابو ہریرہ کہا تھا۔ دنیا اصلی نام بھول کر کے حضرت ابو ہریرہ کو ہریرہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل کا نام کچھ اور تھا، عمر بن شام نام تھا اس کا، لیکن میرے آقا نے ایک بار کہا تھا اے ابو جہل، اے جاہلوں کے سردار، دنیا اصلی نام بھول گئی بلکہ اس کو اس نام سے یاد کر رہی ہے جس کو میرے آقا نے پکار دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو آقا فرما دیتے ہیں وہ حق ہو جاتا ہے۔ آقا کی بات لکیر ہے، پتھر کی لکیر ہے میرے آقا کی بات۔ میں آپ کو بتاؤں جب میرے آقا نے دین کی دعوت دی ہے، لوگوں کو دین کا پیغام دیا ہے، تو ابو جہل کو بڑی خلبلی مچی ہے، اس کے دل میں آگ لگی ہے کہ دین محمدی کو روک دیا جائے، ہم دین محمدی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس نے خبر دی، اور اس کا دوست ہے حبیب یمنی، انہوں نے خبر دی، جو یمن کے رہنے والے تھے۔ ابو جہل نے خبر دی ہے کہ تم جلدی سے مکہ کے اندر آ جاؤ کہ محمد اپنا دین پھیلا رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، تم جلدی سے آؤ، اتنی جلدی میرا خط مل جائے اتنی ہی جلدی تم مکہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ اب ذرا غور سے سننا، حبیب یمنی نے خط پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد وہ فوراً مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ ہونے کے بعد ابو جہل نے پہلے سے انتظار کر لیا تھا، پہلے انتظام کر کے رکھا تھا کہ پہلے وہ مکے کی جو پہلی راستہ تھی اس پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے حبیب یمنی، وہ محمد کو تم نہیں جانتے ہو، دیکھنے میں تم میرا خاندان کے اعتبار سے میرا بھتیجا لگتا ہے، لیکن اس نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حبیب یمنی نے کہا اچھا ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ علاج دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک علاج آپ نے دیکھ کر کے ڈاکٹر بتا سکتا ہے کیا بیماری ہے، اور جو عالم وہ جانتے ہیں کسی پہ آسیب کا اثر ہو جاتا ہے تو بتا سکتے ہیں کہ آنکھوں کے ذریعے کہ اس پہ کون سا اثر ہو گیا۔ تو حبیب یمنی سے ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، تم محمد میرا بھتیجا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے تم دیکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ہاتھ پکڑ کر دیکھ سکتا ہوں۔ تو کہا لیکن تم ہاتھ مت پکڑنا، جس نے اپنا ہاتھ
ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ سمجھنا کہ وہ مر سکتا ہے لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھنا بلال نے ایک بار نبی کے چہرے کو دیکھا تھا، سارے مکے نے بلال کو مارا تھا، سارے مکے والے نے بلال پر ظلم کیا تھا، لیکن بلال کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بلال مر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ علاج کیسے کیا جائے؟ اگر ہم ہاتھ دیکھیں تو کیا ہو جائے؟ ابو جہل نے کہا اگر تم نے ہاتھ پکڑ لیا، ایک بار میں بھی نبی کی بارگاہ میں آیا تھا، ہاتھ میں کنکری لے کر کے آیا تھا، کنکری ہاتھ میں لایا تھا اور میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا کہ بتاؤ تو ذرا کیا ماجرا ہے، بتاؤ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے خود بتا دینا اور دوں۔ اللہ اکبر، کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب آقا نے اشارہ کیا ہے، ہاتھ میں کنکریاں بولنا شروع کر دیتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیز ساتھیو یاد رکھنا، اب حبیب امی نے کہا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو کہا چلو ابو جہل نے ایک مقام طے کیا، ایک جگہ طے کی، کہا اس جگہ جمع ہو جاؤ، جمع ہونے کے بعد ہم یہاں محمد عربی کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، آقا کو دعوت دی ہے اور ابو جہل کے گھر کے اندر بلایا ہے۔ بلانے کے بعد اللہ کے رسول کے دل میں رنج ہوا، رب نے ارشاد فرمایا میں پریشان مت ہونا، گھر ابو جہل کا ہے، چرچا میرے محبوب کا ہوگا، گھر ضرور اس کا ہے، گھر دشمن کا ہے لیکن چرچا میرے حبیب کا ہوگا، چرچا اس حبیب کا ہوگا۔ اس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا ہے، چرچا اس کا ہوگا، اس کے صدقے میں اللہ نے پوروں کو بولنا سکھایا ہے، چھوٹیوں کو چلنا سکھایا ہے، تو چرچا میرے محبوب کا ہوگا۔ اب جگہ طے کر لی گئی، ایک جگہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جیسے ہی میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، سارے کفار جو مکے کے بڑے بڑے کفار تھے، عتبہ شیبہ بڑے بڑے کافر جیسے میرے آقا کے قدم پڑے ہیں، سارے لوگ لرز جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ میرے آقا اپنے شان نبوت کے ساتھ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد حبیب امی نے کہا میں تم سے دو سوال کروں۔ یہ کون سے سوال؟ کہا ایک سوال میں کروں گا آپ جواب دیں گے، لیکن دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ہی سوال کریں گے اور آپ ہی جواب دیں گے۔ کیا پہلا سوال کیا تھا کہ میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے، اور دوسرا سوال آپ ہی سوال کریں گے اور آپ ہی بولو نا میرے بھائی آپ ساتھ دو گے تو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو دوسرا سوال جواب کیا ہے کہ آپ ہی سوال کریں گے اور آپ ہی جواب دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اے حبیب امی ذرا سوال تو کرو۔ حبیب امی نے سوال کیا ہے اے آقا بتائیے تو ذرا جو نبی ہوتا ہے اس کا جادو آسمان پر نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ پہلے کے جو کافر تھے وہ جانتے تھے ارے نبی تو وہ ہوتا ہے جس کا اثر نبی وہ ہوتا ہے، اس کا چاند پر بھی اثر ہوا کرتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے غیب جانتا ہے، یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جادو کا اثر آسمان پر نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا اگر آپ واقعی نبی ہیں، آپ واقعی رسول ہیں تو یاد رکھیں اس سمے چاند اپنے توانائی کے ساتھ چمک رہا ہے، اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور سے سننا نہیں کہ مسلمانوں، اللہ کے رسول نے اس چاند کی طرف جیسے اشارہ کیا ہے، اللہ کے رسول کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے تھے سارے کافر، دیکھ رہے تھے مکے کے کافر، دیکھ رہے تھے آقا کی انگلی کو، آقا کی انگلی آسمان کی طرف ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ ادا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کچھ نہیں اس کے آگے سبھی مشعلے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہے سراپا بچانا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ پتھرو جھٹ سے ہے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، پتھرو جھٹ سے ہے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ حبیب امی نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ
اللہ کے رسول نے شام کے ٹکڑے کر دیے ہیں. حبیب کی امی آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں. اے آقا آپ واقعی رسول ہیں. میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب آئے آقا میرا دوسرا سوال ہے. دوسرا سوال کون سا؟ آپ بھی سوال کریں گے اور آپ بھی بولو جواب دیں گے. اب ذرا سننا, ہم سب کے آقا, ہم سب کے دادا, اس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو سجایا ہے. اللہ نے آسمان کو تاروں کے ذریعے سجایا ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب کہتے ہیں حبیب امی تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہ تمہاری ایک بیٹی ہے. بولو تمہاری ایک بیٹی ہے. وہ آنکھوں سے اندھی ہے, وہ آنکھوں سے اندھی ہے, پیروں سے لولی ہے, ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں. اے حبیب امی تم یہ چاہتے ہو کہ میری اپاہج بیٹی ٹھیک ہو جائے. جاؤ یمن جاؤ, ہم یہاں سے کہتے ہیں, ہم یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو شفا عطا فرما دے. اب حبیب امی مکہ سے دوڑ جلدی سے نکلے ہیں اور اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑے ہیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسا مقام ہوگا, کیا آقا نے دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. حبیب امی دوڑ پڑے ہیں اپنے گھر کی طرف اور جیسے پہنچے ہیں رات کا سناٹا ہے, رات تاریکی ہے. پہنچنے کے بعد آپ نے دروازہ جیسے بجایا ہے, آواز آئی میں ابو جان ابھی آ رہی ہوں. اللہ اکبر. وہ بیٹی جو بول نہیں سکتی تھی, وہ بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی, آج دوڑ کر کے دروازہ کھولنے کے لیے آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسی بیٹی نے دروازہ کھولا ہے, اب باپ کی نظر بیٹی کے چہرے پر پڑی ہے. باپ بڑا خوش ہو گیا, بیٹی اپنی خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہونے کے بعد کہتے بیٹی تم تو اپاہج تھی, تم تو آنکھوں سے دیکھ نہیں رہی تھی, تم کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اب ذرا سننا. حبیب کی بیٹی نے جواب دیا تھا, اے میرے بابا جان, اے ابا جان, آپ کلمہ پڑھ کے آئے ہیں. وہ مکہ کے اندر آپ نے کلمہ پڑھا ہے, لیکن جس نبی کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو وہ نبی ابھی میرے خواب میں آئے تھے. انہوں نے مجھے کلمہ سکھایا ہے. بیٹی ہم تیرے باپ کو مکہ کے اندر کلمہ پڑھا رہے ہیں, اے بیٹی تم یہاں کلمہ پڑھ لو. اللہ اکبر. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان, یہ ہے میرے آقا کی شان. ایک اپاہج لڑکی کو میرے آقا کے دستے قدرت سے اللہ نے شفا عطا فرما دی. اور میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو ہریرہ ہے, نام یاد رکھنا. کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنی امی سے بڑا پیار کیا کرتے تھے, بڑا عشق کیا کرتے تھے. ان کی امی کافرہ تھی. کون سی بولو؟ کافرہ. آپ تک آپ نبی کی سیرت سن رہے ہیں اس سمے. ان کی ماں کافرہ تھی. کیا تھی ان کی ماں؟ بولو کافر تھی, ایمان نہیں لائی تھی. ایک دن کیا ہوا, یہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے کے اپنی امی کا سر دبا رہے تھے, ماں کے سر میں بیٹھ رہے تھے. جب دیکھا کہ امی کا منہ اچھا ہے, ماں کا چہرہ اچھا ہے, کہا امی جان ایسا کریں آپ کلمہ پڑھ لیجیے. کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لیجیے. ماں نے کہا ہٹ, دین کی بات میرے سامنے مت کرنا, قرآن کی بات مت کرنا. ابو ہریرہ کہا ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں, مت پڑھو کلمہ. ایک بار ایسا ہوا, دوسری مرتبہ جب دیکھا کہ امی کا منہ اچھا ہے, پھر سے آپ نے امی کو دین کی دعوت دی ہے. اپنی امی سے کہا ہے, اے امی نبی کا کلمہ پڑھ لو. اللہ اکبر. پھر آپ کی والدہ نے انکار کر دیا. جب تیسری مرتبہ آپ نے سوچا لاؤ امی کو پھر سے دین کی دعوت دی جائے, لاؤ امی کو پھر سے دین اسلام کی طرف لایا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور سے سننا. جیسے آپ نے اپنی امی سے کہا اے امی جب کلمہ پڑھ لیجیے, اب ماں کو غصہ آ گیا. یہاں کیا ہوا؟ ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گی. اور معاذ اللہ سرکار کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں. یعنی نبی کی شان میں گستاخی کرتی آپ کی والدہ نے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اے امی آج سے تیرا اور میرا رشتہ ختم, تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں. نکلنے کے بعد راستے میں سوچ رہے ہیں یار میں اپنی امی کا اکلوتا بیٹا ہوں, میری ماں کا سہارا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو میری ماں کی دیکھ بھال کر
لے، کوئی ایسا نہیں ہے جو میری ماں کا خیال کر لے۔ اللہ اکبر، دل میں سوچ رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں یار ایک طرف میری ماں کی محبت ہے، دوسری طرف مدینے والے کی محبت ہے، ایک طرف آقا ہے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف دادا ہے، ایک طرف جان دینے والی ماں ہے۔ اللہ اکبر، آنکھیں برس رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس مسیحا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور مسیحا جو آقا دیکھ کر کے انسان کے غم کو جانتے ہیں، میرے آقا نے دیکھا، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے میرے آقا، اے میرے مسیحا، اے میرے دادا، آج میری ماں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے، آج میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کے چلا آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا میری ماں کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو میری ماں کی دیکھ بھال کر دے۔ اللہ اکبر، اے نوجوانوں، آپ بھی اپنی ماں کا خیال کیا کریں، آپ بھی دیکھا کریں کہ آپ کی ماں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں، اس کی ماں جس کے ماں باپ زندہ ہے، اس کو نے اگر محبت سے ماں اور باپ کے چہروں کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا غور تو کرے حدیث کیا کہہ رہے ہیں، محبت سے باپ کا چہرہ دیکھ لیا اور محبت سے ماں کا چہرہ دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا، یاد رکھو، ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہو، ماں کے قدم تھم رہے ہو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے جنت چوم لی ہے۔ اب ابو ہریرہ کی شان کو دیکھو، اے آقا ماں نے گستاخی کی تھی، ماں کو چھوڑ کر کے چلا آیا ہوں، ماں کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا نے فرمایا ہم تمہاری ماں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہم اللہم ابو ہریرہ، اور آقا نے فرمایا اے اللہ پاک ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے آقا اجازت دے دیجئے، اب میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جوتیاں ہاتھ میں لی ہیں اور گھر کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ کسی نے پکڑ لیا، اے ابو ہریرہ بڑا تیز بھاگ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اب ذرا سننا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے شخص ذرا سن لے، میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، دیکھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر سب سے پہلے اللہ کے رسول کی دعا پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ دوڑے ہیں، دوڑنے کے بعد جیسے دروازہ بجایا ایسا لگ رہا تھا کہ پانی بہ رہا ہے، ماں نے غسل کر لیا ہو، آواز آئی بیٹا ابھی آ رہی ہوں۔ آپ سمجھ گئے لہجہ بدل گیا ہے، بات بدل گئی ہے، ماں کی زبان میں نرمی آ گئی ہے، اس کا مطلب کہ محبوب کی دعا پہلے پہنچ گئی ہے۔ ابو ہریرہ بعد میں پہنچا ہے لیکن محبوب کی دعا پہلے قبول ہو گئی ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ ہے مصطفیٰ کی شان کہ ابو ہریرہ کی ماں کو داخل اسلام اللہ کی رسول نے کر دیا، یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ تو یاد رکھیں، آپ ذرا غور سے سنیں، اللہ کے رسول جس کو جنتی کہہ دے وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو جہل سے کہا جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول کسے جنتی کہہ دیں وہ جنتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، صحابہ ایک گرد میرے آقا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا ان کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کی زبان سے نکلا فدا کا ام بابی، سرکار ہمارے ماں باپ آپ کا قربان، اے آقا ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا بولو؟ ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سننا نگاہوں کے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنا، جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اب تو بولو سبحان اللہ، جو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کیا دیکھا؟ ایک بزرگ آئے ہیں، سفید داڑھی ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی تازہ وضو بنایا ہو، ایسا لگ رہا تھا
کہ ابھی وضو بنا کر کے آ رہے ہو، انہوں نے بائیں ہاتھ کی جوتیاں پکڑی ہیں، اللہ اکبر، اور قریب آئے ہیں۔ اب آقا نے کہا، سارے صحابہ دیکھنے لگے، آقا نے ان کو جنتی کہا ہے۔ ایک دن ایسا گزرا، دوسرے دن وہی ماحول تھا، پھر آقا نے فرمایا، اے صحابی تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ بول اٹھے، یا رسول اللہ پتا کا بھی سرکار ہمارے ماں باپ قربان جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنا، جو سب سے پہلے داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ کیا دیکھا؟ وہی بزرگ، وہی داڑھی، وہی نقشہ۔ ایک دن، دو دن، تین دن، ایک صحابی نے کیا سوچا کہ اللہ کے رسول ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جاننا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا کہ جب وہ شام کو سوتے تھے تو نماز پڑھ کر کے آئے اور سو گئے۔ جب وہ کروٹ لیتے تھے تو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ ان کا عمل تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رات میں ہم نے کوئی نماز تو نہیں پڑھی، بظاہر وہ ایسے دیکھ رہے سو رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے یہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انہیں جنتی کہا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، ایک دن رہے، دو دن رہے، تین دن رہے۔ اب آپ سے کہا کہ میں تمہارے پاس سے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ آئے تھے، آپ کس لیے آئے تھے؟ کہا میں اس لیے آیا تھا، آپ 3 دن سے لگاتار مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کو جنتی کہا ہے، میں وہ سبب تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی نے کہا اچھا اگر تم آ گئے ہو، تم نے 3 دن بتائے ہیں ایک دل کی بات سیکھنے کے لیے، ایک بات سیکھنے کے لیے، آؤ میں تم کو ذرا بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول نے جو جنتی کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، وہ صحابی کا جملہ، وہ صحابی کا جملہ آج ہمارے نوجوان اس جملے کا مین ٹاپک یہی ہے جو صحابی نے فرمایا۔ اس جملے کو آپ اپنے دلوں کی تختی پر لکھ لیں۔ صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے جو جنتی کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے جنتی اس لیے کہا ہے، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مجھے جنتی کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے ذرا، میرے آقا کا پیغام دیکھیں، میرے آقا کی سیرت دیکھیں کہ آقا جنتی بتا رہے ہیں۔ آج ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ آج ہمارا بھائی ایک دوسرے سے حسد کر لیتا ہے، سگے سگے بھائی میں نہیں بنتی ہے۔ نہیں میرے دوست، آپ اسلام والے ہو، آپ اس نبی کے ماننے والے ہو، اس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اور تمہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، اس محبوب کے ماننے والے ہیں۔ اور بتاؤں میں آپ کو اللہ کے رسول سے کیسا عشق ہونا چاہیے؟ ہمیں سچا عشق نہیں محبوب سے۔ اگر محبوب سے عشق ہو جائے تو ہم گناہ چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چلے آئے۔ جوانی کسے کہتے ہیں؟ جوانی یہ نہیں ہے کہ ہم چوراہوں پر گزار دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا